تو بی بی صاحبہ مکہ مکرمہ سے جو ہی ہجرت کے لیے نکلی تو قبیلے نے آ کے روک دیا. انہوں نے کہا آپ کے شوہر سے عبداللہ ابن عبد الاسد سے, انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی تم ہو مرد کو تو ہم نہیں روکتے, تم مسلمان ہو ہجرت کرو جہاں جاؤ مرضی, ہم اپنی بیٹی تمہیں کیوں دیں گے, اس کو بھی لے جاؤ. اللہ کے بندے یہ مسلمان ہے, میری بیوی ہے, بچہ ہے چھوٹا. نے کہا یہ نہیں. بڑی بحث و تکرار کے بعد معارضے کے بعد انہوں نے کہا دیکھو بات سنو, ورنہ ہم تمہیں بھی قتل کر دیں گے, تم نے جانا ہے جاؤ, لیکن ہم اپنی بیٹی کو نہیں جانے. وہ بیچارے اللہ پہ توکل کر کے صبر کر کے ہجرت. انہوں نے کہا یہ تھا نا کہ دونوں ہم نعوذ باللہ ہلاک ہو جائے. تو وہ ہجرت کر کے چلے گئے تو بی بی سلمہ کو واپس لے آئے مکہ مکرمہ, اور قبیلے نے پھر ایک اور ظلم کیا کہ ان سے 1 سال کا بچہ بھی چھین لیا. بھئی یہ کیوں؟ انہوں نے کہا کیا اعتبار ہے, ہو سکتا ہے تم کسی وقت چھپ کے ہجرت کر جاؤ تو پھر ہماری نسل کا بچہ بھی لے جاؤ. جب بچہ ہمارے پاس ہوگا تو مامتا مجبور ہے کہ بچے کو نہیں چھوڑے گی. تو انہوں نے بچہ بھی چھین لیا. اب جناب بی بی صاحبہ اپنے شوہر کے فراق میں پریشان, بچے کے فراق میں پریشان ہیں, مغموم ہیں, محزون ہیں. اسی طرح روتے 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 1 سال گزر گیا. لوگوں نے جا کے قبیلے والوں کو سمجھایا کہ خدا کا خوف کرو, کہ عقل کرو. چلو اس کا خامد مدینے چلا. یہ کون سی عقل مندی ہے کہ ایک عورت سے اس کا 1 سال کا بچہ چھین لو؟ یہ انسانیت. تو انہوں نے بچہ بھی واپس کر دیا, اور انہوں نے کہا کہ اچھا ویسا کرتے ہیں کہ تم اگر جانا چاہتی ہو اپنے شوہر کے پاس تو چلی, ہم تمہیں بھی اجازت دیتے. دیکھ لیا نا کہ ہماری بات تو مانتی نہیں, اسلام تو چھوڑتی نہیں. تو بی بی صاحبہ کہتی ہیں کہ میں اکیلی, میں نے اونٹنی پہ سامان وغیرہ سفر کا, کچھ مشکیزہ, کچھ پانی, کچھ ستو, کچھ چیزیں اٹھائی, اور چھوٹا بچہ 2 سال کا سینے سے لگا, اکیلی عورت جو ہے اونٹ پہ سفر کر رہی ہے ہجرت کے لیے مکہ سے مدینہ. فرماتی ہے کہ جب میں تنعیم سے گزری تو میں نے کیا دیکھا کہ عثمان ابن ابی طلحہ, وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, وہ آئے اور انہوں نے مجھے روکا اور کہا کہ ام سلمہ کہاں جانا چاہتی ہو؟ میں نے کہا مدینہ شریف جا رہی ہوں. کہاں جو میرا شوہر وہاں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں تمہارے قبیلے کا اعتبار تو کوئی نہیں ہے, پہلے بھی تمہیں منع کر دیا, اب اجازت دے دی, اب ان کا پھر دماغ پھر جائے تو کوئی پتہ نہیں, چلو میں تمہیں مدینے چھوڑا. تو بی بی ام سلمہ کہتی ہیں واللہ ما رأیت رجلا اکرم, کہتی ہے خدا کی قسم حضرت عثمان ابن طلحہ سے زیادہ شریف انسان میں نے زندگی میں. کہ حضرت عثمان ابن طلحہ پیدل چل رہے ہیں, مہار پکڑی ہوئی ہے میری اونٹنی کی. فرماتی ہیں کہ جب تھک جاتے کسی منزل پہ قیام کرتے تو اونٹنی بٹھانے کے بعد بہت دور چلے جاتے کہ اترتے ہوئے بھی میرے بدن کے کسی حصے پہ ان کی نظر نہ پڑے, اور پھر دور. اور جب پھر سفر کا وقت آ جاتا اپنی اونٹنی کو تیار کرتے, اس کو کھلاتے پلاتے تیار کر کے اس پہ جو ہودج ہے وہ بناتے کستے, اور پھر آ کے مجھے کہہ دیتے باہر سے پردے سے, اور پھر دور کھڑے ہو جاتے حتیٰ کہ میں اونٹنی پہ بیٹھ جاتی, پھر مہار پکڑ. کہتی ہے واللہ ما رأیت رجلا اکرم منہ, ایسا شریف انسان میں نے نہیں دیکھا کہ میرے چہرہ تو چہرہ میرے کسی بدن کے حصے پر بھی نظر نہیں پڑی اس کی. اتنے طویل سفر میں کہ جنگل کا سفر ہے, صحرا کا سفر ہے, ایک عورت ہے اور ایک مرد ہے. کہتے ہیں کہ جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے اور مسجد قباء سے آگے گئے تو وہاں حضرت عثمان رک گئے, اور انہوں نے کہا کہ ام سلمہ یہ بنی اوف کا جو علاقہ ہے اس میں تمہارے خامد رہتے ہیں, اب تم چلی جاؤ, میں نے تو تمہیں صرف مدینے پہنچانا تھا, میرا تو کوئی کام نہیں, میں تو واپس آتے. کہتی ہیں کہ میں شوہر کے پاس پہنچی, اللہ نے مہربانی کی, اللہ نے پھر ہمیں ملا دیا, لیکن خدا کی قدرت ہے کہ میرے شوہر جو تھے وہ جنگ احد میں زخمی ہو, اور زخم کا ہم نے زیادہ خیال نہ کیا, اور اتفاق سے وہ پھر بگڑتا گیا حتیٰ کہ ان کی موت کا سبب بنا. تو کہتے ہیں کہ موت سے پہلے مجھے خاوند نے بلایا اور کہا کہ مسلمہ ایک بات کیا, ان کو اندازہ ہو گیا تھا نا کہ میری تو موت آ گئی. تو انہوں نے کہا کہ ایک بات یاد رکھو کہ اگر کبھی مصیبت آئے, موت ہے, دکھ ہے, تکلیف ہے, کوئی بھی مصیبت, تو اس وقت یہ کہنا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی ھذا واخلف لی علی کل غائبۃ منھا بخیر. یہ دعا مانگو. بیوی مسلمہ فرماتی ہے کہ میں حیران ہوں کہ اب کیوں سکھا رہے ہیں, لیکن کہتی ہے کہ ابھی کچھ دیر گزری کہ جا رسول اللہ سے حضور تشریف لائے, اس وقت کے میرے خامد پر بالکل موت کا وقت تھا اور سکرات کا عالم تھا, بلکہ کہتی ہے کہ میرا خامد اتنا خوش نصیب ہے کہ جس کی آنکھوں کو حضور پاک نے اپنے ہاتھوں سے بند کیا تھا, اور حضور نے جنازہ پڑھا, اور میرے منہ سے فوراً وہی کلمات نکلے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اخلف علی کل غائبۃ لی منک بخیر. لیکن میں نے دعا تو پڑھ لی, لیکن میں نے کہا من یکون خیرا من ابی سلمہ,
ابو سلمہ میرے خامن سے زیادہ بہتر کون؟ وہ تو میرا خامن ایسا تھا کہ اس سے مجھے اچھا کوئی نظر ہی نہیں آتا کہ مجھے ملے، لیکن کیونکہ دعا ہے حضور کی، میں دعا تو پڑھ لوں، لیکن مجھے کوئی اچھا ملے گا نہیں۔ تو اب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عدت گزاری، کہ کوئی عقل مند لڑکی ہے جو انکار کرے یا عورت ہے جو انکار کرے، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء والمرسلین خود خطبہ کریں اپنی ذات کے لیے، بھلا کوئی دنیا میں ایسی عورت ہو سکتی ہے جو انکار کرے؟ لیکن میری کچھ باتیں ہیں حضور جو میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں، فرماتا ہوں۔ نے کہا حضور ایک بات تو یہ ہے کہ انا مسنہ، میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، مجھ سے اب شادی کر کے کیا فائدہ اٹھائے، میری تو اب کافی عمر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ولی ایتام، میرے پاس میرے بچے ہیں، ان کی ذمہ داری۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ انا شدید الغیرت یا رسول اللہ، کہ میں بہت شدید غیرت والی عورت ہوں، چھوٹی سی بات پہ مجھے غصہ آ جائے۔ تو یہ تین باتیں ہیں یا رسول اللہ، میں پہلے عرض کروں۔ اسی لیے اسلام ہمیں یہ سبق دیتا ہے، اور دنیا کا کوئی مذہب یہ سبق نہیں دیتا۔ اسلام ہمیں سبق دیتا ہے کہ اگر عورت کے اندر بھی کوئی عیب ہے تو خطیب کو بتا دے کہ میرے بات اندر یہ بات ہے، دیکھو ابھی سے سوچ لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام سلمہ، یہاں تک تم نے کہا ہے کہ میری عمر زیادہ ہے، وَأَنَا أَسَنُّ مِنْكَ، میری عمر تو تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تو مسئلہ نہ رہا، یہ تو بات ختم ہو گئی تمہاری کہ تم نے عمر کا اعتراض کیا ہے کہ میری عمر زیادہ ہے، وَأَنَا أَسَنُّ مِنْكَ، ام سلمہ میں تم سے بڑا ہوں۔ جہاں تک تمہارے بچوں کا تعلق ہے فعلی اللہ وعلی رسولہ، ان کا محافظ اللہ ہے اور اللہ کا رسول۔ اور جہاں تک تمہارے غصے اور غیرت کا تعلق ہے کہ تمہیں چھوٹی سی بات پہ غیرت آتی ہے، برداشت نہیں کر سکتی ہو، فانا ادعو من اللہ، میں اللہ سے دعا کروں گا کہ تمہاری وہ بات ختم ہو جائے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ، پھر کون انکار کر سکتا ہے آپ؟ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح، اور یہ وہی ام سلمہ ہے جن کو اللہ نے یہ مقام بخشا ہے کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر صلح طے ہونے کے بعد حضور نے صحابہ کو حکم دیا کہ بھائی جن کے پاس جانور ہیں ذبح کرو اور سر مٹاؤ، احرام کھولو، بس نرجع الی المدینہ۔ صحابہ چپ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ حکم دیا کہ بھائی تمام کے تمام تیاری کر لو اور دم احصار جو ہے وہ ذبح کر لو، حلق کرا لو، اور اس کے بعد احرام کھولو اور ہم مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوں گے۔ صحابہ چپ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تیسری بار حکم دیا، صحابہ پھر بھی چپ۔ یہ کوئی معمولی بات تو نہیں تھی، یہ تو ایک بہت بڑا معاملہ تھا کہ سرکار دو عالم کے تو اشارے پہ صحابہ جان دے دیتے تھے، چاہے کہ حضور حکم فرمائیں اور صحابہ چپ کر کے بیٹھے رہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بڑی یہ بات گراں گزری، شاک گزری، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے میں بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خیمے میں تشریف لے آئے، لیکن حضور کے چہرے پر پریشانی اور اضطراب کیا۔ بی بی صاحبہ نے حضور کو بڑے آرام سے بٹھے اور پوچھا کہ لماذا یا حضور کیا بات؟ حضور نے فرمایا یہ عجیب بات نہیں ہے ام سلمہ کہ میں صحابہ کو ایک بات کا حکم کروں اور صحابہ میری اس بات کی تعمیل نہ کریں، چپ کر کے بیٹھے رہے۔ میں نے ایک دفعہ حکم دیا، میں نے دو دفعہ حکم دیا، میں نے تین دفعہ حکم دیا، لیکن صحابہ نے میری بات کی تعمیل کی۔ اور اللہ کے رسول کی بات کو نہ ماننا یہ معمولی بات تھوڑی ہے۔ اللہ کا رسول حکم دے اور اس کو نہ مانے آپ، یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہوتی، نعوذ باللہ، یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے، نہیں یعص اللہ و رسولہ۔ تو بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ دیکھیں بی بی ام سلمہ کی اصابت ہے، اس نے کہا یا رسول اللہ، نہ تو آپ ناراض ہوں، نہ آپ غمگین ہوں، اور نہ صحابہ میں کوئی تبدیلی آئی ہے۔ یہ اتنا بڑا جو صلح کا واقعہ ہوا، احرام باندھ کے آئے، اب واپس جانا پڑ رہا ہے بغیر عمرے کے، اور سامنے کعبہ شریف قریب ہے، تو اس کا جو شاک ہے، صدمہ ہے صحابہ کو، وہ صدمہ وہ اس انتظار میں ہے کہ شاید اللہ ہماری فریاد سن لے اور ابھی جبریل آ جائے، وہاں آ جائے کہ چلو جی مکے میں داخل ہو جاؤ۔ ورنہ صحابہ کا دل میں کوئی بات نہیں ہے۔ آپ ایسا کریں کہ آپ کسی کو کچھ نہ کہیں، اٹھنے کے بعد فوراً جا کے اپنے جانور ذبح فرمائیں، اس کے بعد آپ حجام کو بلا کے اپنی حل کریں، کسی صحابی سے بات ہی نہ کریں اور نہ ان کو آپ حکم دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آنے کے بعد اپنے جانور ذبح کیا، حجام کو بلا، بس اتنی دیر تھی کہ بس اس کے بعد تو صحابہ دوڑ پڑے، انہوں نے کہا بھی اب امید ختم، اب مکہ جانے کی امید ختم ہو گئی۔ جب حضور نے احرام کھول دیا تو اب ہمارے احرام کی کیا حالت؟
اس کے بعد تمام کے تمام صحابہ نے تعمیر کی اور خیریت کے ساتھ یہ رحمتوں کا وفد حضور کی قیادت مبارکہ میں مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوا. تو یہ مشورہ دینے والی بھی کون ہیں؟ بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جن کے مشورے سے سرکار دو عالم مستفید ہوں. اور اس سے یہ بھی اندازہ کریں کہ اللہ کے نبی کی نظر میں، اسلام کی نظر میں عورت کا کتنا بڑا مقام ہے کہ خدا کا نبی مشورہ لیتے. رضی اللہ تعالی عنہ وارضاها وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. احبابی کرام، الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء سیدنا محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ جو دروس کا سلسلہ اسلام اور عورت کے مقام پر جاری و ساری ہے، اس میں یہاں ہم نے قرآن مقدس میں جن خواتین کا ذکر تھا وہ الحمدللہ ان کا ذکر پڑا، اور اس کے بعد ازواج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ خواتین جن کو شرف زوجیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملا اور جن کو اللہ نے ایک عظیم مرتبہ عطا فرمایا کہ وہ قیامت تک حضور کی امت کے لیے ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں، امہات المؤمنین بنی. تو کیا دنیا میں آج تک دنیا کا کوئی بھی مذہب ایسی مثال پیش نہیں کر سکتا کہ اللہ نے عورت کو یہ شرف بخشا ہو، یہ مقام بخشا ہو کہ وہ قیامت تک کے لیے ہر آنے والے انسان جو کلمہ پڑھیں گے ان کی ماں کا درجہ رکھتی. یعنی یہ شرف کسی کو کوئی نہیں دے گا. یعنی بڑے سے بڑے بادشاہوں کی بیویاں خاتون اول کہلائیں، ملکہ کہلائیں، لیکن کب تک؟ لیکن یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ امہات المؤمنین کہ تمام ایمان والوں کے لیے وہ مائیں ہیں. نہ تو حضور کے بعد ان سے نکاح جائز ہے کیونکہ ماں ہے، اور نہ ان کے شان کے اندر کسی قسم کی تنقیص و توہین برداشت ہو سکتی ہے کیونکہ وہ ماؤں کے درجے میں. تو یہ شرف جو اللہ نے عورتوں کو دیا ہے تو صرف اسلام نے. اسی ضمن میں جہاں ہم ازواج رسول پاک کا ذکر کر رہے تھے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ، سیدہ سودا، سیدہ عائشہ، سیدہ ام حبیبہ، سیدہ حفصہ، سیدہ ام سلمہ رضوان اللہ علیہن اجمعین کا ذکر خیر جو ہے الحمدللہ ہم نے. ایک تو اس میں یہ وعدہ ہے کہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اسلام نے عورت کو کیا مقام بخشا، اور دوسرا ہماری بیٹیوں کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے بھی اس میں ایک سبق ہے کہ دیکھو ازواج رسول کی تربیت دیکھیں، ازواج رسول کا کمال دیکھیں، تاکہ ان کی اقتداء کرتے ہوئے ہماری بہنیں جو ہیں وہ قیامت میں اپنے مراتب پا سکیں اور درجات کو بلند کر سکیں. تو آج کے درس میں سیدہ صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہ. یہ سیدہ صفیہ جو ہے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک یہودی خاندان سے، ان کے جو بڑے سردار تھے، جو خیبر کے سب سے بڑے لوگ تھے، ان کی بیٹی ہیں. اور پھر خیبر کے بہت بڑے سردار اور بہت بڑے آدمی جو تھے کنانہ، ان کی بیوی. اب جہاں تک قصہ غزوہ خیبر کا تعلق ہے وہ تو آپ الحمدللہ سیرت النبی میں پڑھ چکے، سن چکے. تو غزوہ خیبر کی کامرانی اور کامیابی کے بعد، فتح خیبر کے بعد، بی بی صفیہ جو ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بھی ان لوگوں میں گرفتار ہو کے آئیں جو قیدی بنے. مال غنیمت کے بعد جو لوگ قید ہوئے، مرد بھی قید ہوئے، عورتیں بھی قید ہوئی، تو ان میں بھی صفیہ. اور یہ قاعدہ تھا کہ جو جنگ میں فتح کے بعد عورتیں قید ہوں گی وہ کنیزیں ہیں، جنہیں آپ اردو میں لونڈی بھی کہتے ہیں، کنیز بھی کہتے ہیں. اور اسلام نے باقاعدہ نص قطعی میں، یعنی قرآن کا مسئلہ ہے، یعنی یہ وہ مسئلہ نہیں کہ جس میں کسی کا اختلاف ہو. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو مسائل منسوسہ ہوتے ہیں، یعنی نص ہے، قرآن موجود ہے یا سرکار دو عالم کی حدیث فرمان صحیح موجود ہے، اس میں تو کوئی اجتہاد یا کوئی مسلک کا اختلاف ہوتا ہی نہیں. اب دیکھیں نا کہ ہر آدمی 4 رکعت عشاء پڑھتا ہے، کوئی حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو،
اہل حدیث ہو کوئی ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا کوئی 5 رکعت کہے، اس میں کوئی اختلاف ہمیشہ کب ہوتا ہے؟ جو فروعی مسائل ہیں یا منصوص مسائل نہیں ہیں، امت کو ایک نیا مسئلہ پیش آ گیا اور مجتہدین کو اجتہاد کرنا پڑا، تو وہاں پر جب مجتہدین اجتہاد کریں گے، مثلا 2 مجتہد، فطری بات ہے، دونوں کا فہم الگ ہے، سمجھ الگ ہے، عقل الگ ہے، سوچ الگ ہے، وہاں تو اختلاف ہوگا، وہ تو اختلاف فطری اختلاف، کیونکہ ہر آدمی کی ایک فہم ہے، ایک سوچ ہے، تو وہاں اختلاف ہوتا ہے۔ مثلا آمین ہے، اب اس میں تو اختلاف ہے کہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ آمین ایسا کہو، اور بعض ائمہ فرماتے ہیں جیسے حنابلہ رحمہ اللہ یا شوافی رحمہ اللہ کہ بھی آمین زور سے کہی جائے، اس میں تو اختلاف ہو سکتا ہے۔ آمین تو دونوں کہہ رہے ہیں، یعنی یہ تو نہیں ہو رہا کہ کوئی آمین چھوڑ رہا ہے، آمین تو حنفی بھی کہتا ہے اور آمین شافعی بھی کہتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ بعض ائمہ کے نزدیک آمین کو جہرن کہا جائے، زور سے کہا جائے۔ وہ ایک حدیث مبارک سے استدلال کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا، تو صحابی کہتے ہیں کہ میں 3ری 4تھی صف میں تھا تو میں نے سنا، تو جب تم نے، وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے وہ سنا تو اس کا مطلب ہے کہ گویا حضور نے زور سے کہا، تب ہی تو 4تھی صف والے نے سن لیا۔ اور اسی طرح ایک اور روایت مبارک سے بھی وہ استدلال فرماتے ہیں کہ مسجد جو تھی وہ گونج جاتی تھی، تو ان کا استدلال مبارک جو ہے آمین سے یہ ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آمین ہے کیا، تو آمین کا معنی ہوتا ہے اللہم استجب، کہ یا اللہ جو دعا ہم کر رہے ہیں قبول فرما، کیونکہ فاتحہ ایک دعا ہے، اس کے بعد جب آمین کہتے ہیں مطلب اللہ یہ دعا، اس دعا کو قبول فرما۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دعا ہے، تو دعا کا تو نص قرآن میں فلسفہ ہی یہ ہے کہ آہستہ کی جائے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، یہ تو قرآن ہے، نص قطعی ہے کہ جب بھی اللہ سے پکارو تو ایسا پکارو، تضرع سے پکارو، خفے سے پکارو، اور حکم ہے، امر ہے، ادعوا ربکم، پکارو اپنے تضرعا وخفیا۔ انبیاء نے کیسے پکارا؟ نادا ربہ نداء خفیا، حضرت زکریا نے آہستگی سے۔ اسی طرح حضور نے فرما دیا تھا کہ انکم لا تدعون اصما ولا غائبا، تم کو ایسی ذات کو پکار رہے ہو جو بہری ہے، جو دور ہے، نہیں سنتی، ایسا پکارو۔ تو اس لیے امام صاحب کی سوچ اس طرف چلی گئی کہ بھئی وہ وقتی طور پہ ایک شوقت اسلام کے اظہار کے لیے کہی گئی آمین، لیکن اصل فلسفہ تو اس کا ایسا کہنا ہے، حکم تو ایسا کہنا ہے، قرآن تو یہی کہہ رہا ہے۔ اور باقی انہوں نے کہا کہ مسجد کا گونج جانا یہ کسی راوی کا خیال تو ہو سکتا ہے، ورنہ حضور کے زمانے میں تو مسجد کی چھت ہی نہیں تھی، تو گونجتی کیسی تھی؟ وہ مسجد میں گونج تو تب پیدا ہو، پہلے مسجد تو پکی بناؤ نا، وہ تو چھڑیوں کی چھت تھی، وہ تو پکی تھی نہیں، آج چھڑیوں کی چھت ڈال کے آپ 10 آدمی کہیں دیں کہ کیسے گونج پیدا ہوگی؟ تو یہ فہم کا اختلاف ہے، اللہ سب پہ کروڑوں رحمت کرے، جیسے زور سے کہا ٹھیک ہے، ایسا کہا ٹھیک ہے، وہ لڑائی والے جھگڑے تو ہیں، مسئلے ہیں ہی نہیں۔ اچھا، اسی طرح ایک حدیث مبارک ہے، وہ صحیح حدیث کہ من وافق تعمینہ تعمین الملائکہ، جس بندہ آمین کہتا ہے اگر اس کی آمین اور فرشتوں کی آمین مل گئی تو اللہ اس کے گناہ معاف کر دے۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کبھی آپ نے فرشتوں کی آمین سنی ہے؟ تو اس کا مطلب ہے وہ بھی ایسا کہ اچھا مل کیسے گئی؟ فرشتے آپ کے ساتھ جو نماز میں ہوتے ہیں یا جو آسمان پہ ہوتے ہیں؟ اس لیے ضروری ہوتا ہے میرا بھائی کہ ہر آدمی کو اگر اجتہاد کی اور مجتہد بنا دو گے، ہر آدمی کے ہاتھ میں اگر آپ نے اس طرح پکڑا دیا تو پھر لوگوں کے ناک سلامت نہیں رہیں، یہ اتفاق ہے۔ اس لیے مجتہد وہ ہوتے ہیں جن میں اتحاد کی شروط پائی گئی۔ تو بہرحال ایک دوسری بحث میں ہم پڑ گئے، اللہ پاک تمام ائمہ پہ، تمام مجتہدین پہ کروڑوں رحمتیں کرے۔ تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں تو ہوتا ہے، اور یہ مسئلہ جب قرآن میں آ گیا تو اختلاف ہے ہی نہیں۔ اب قرآن نے ہمیں بتا دیا ہے کہ مما ملکت ایمانکم، کہ جو تمہارے ملک میں باندیاں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ اللہ نے جہاں مومنوں کی صفت بیان کی ہے سورۃ المومنون میں، وہاں جب صفتیں بیان کی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اور آخر میں جا کے فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون۔
اللہ نے فرمایا کہ میرے مومن بندوں کی یہ صفتیں ہیں، نماز میں خشوع کرنے والے، زکوٰۃ